تو میں جب ریسرچر کو اپنے پرسپیکٹو میں دیکھتا ہوں تو کیونکہ میرا تعلق سائنس سے ہے تو میں اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ وائی اے سائنٹسٹ شوڈ بی اے ریسرچر شوڈ بی این آرٹسٹ. میں اس کو اس انداز سے دیکھوں کہ ہم نے یہ ریسرچ کہتے کا ویلیو ہے تو ہم اس کو وائی اے ریسرچر شوڈ بی این آرٹسٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چمبے والی بات نہیں ہے بلکہ جو میرا خیال ہے ریسرچر جس کے اندر آرٹسٹک کیریکٹرسٹکس نہ ہوں تو وہ تو ٹھیک ریسرچ بھی نہیں کر سکتا. اور نہ یہ کوئی ایسی انوکھی بات ہے کیونکہ دنیا میں ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ جو سائنٹسٹ اور ریسرچر ہیں وہ آرٹسٹ ہیں. لیونارڈو ڈا ونچی کو دیکھ لیں, ایون آئنسٹائن کو دیکھ لیں. آئنسٹائن جو ہے وہ بہت اچھا وائرل ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے جو ماڈرن ٹائم کے اندر جو ہے رچرڈ فیمن جس کے فزکس کے لیکچر بہت مشہور ہے, لیکچر آن فزکس, اس کو ماڈرن کلاسک کہتے ہیں. وہ پتہ کیا کرتا تھا, ایک تو وہ ڈرم ایک تمبورا ہوتا ہے وہ بجاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ کسی بھی جگہ پہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں دماغ انوالوڈ ہے تو آپ کو ایک طرف جو ہے نا ایک اسپیکٹ جہاں پہ لیفٹ برین استعمال ہو رہا ہے نا وہاں پہ رائٹ برین کا استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا ہر سائنٹسٹ جو ہے وہ ریسرچر ہوتا ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہارمنی تلاش کرتا ہے. ریسرچ ہر جو ریسرچر ہے وہ آرٹسٹ ہوتا ہے. ریسرچر بیسیکلی جو ہے وہ تلاش کرتا ہے سوالات کو کہ وائی کو آنسر کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہاؤ کو آنسر کرنے کی کوشش کرتا ہے. وائی کو تو کوئی بھی آنسر نہیں کر سکتا. وائی کو جو ہے وہ کوئی بھی سائنٹسٹ آنسر نہیں کر سکا, لیکن واٹ اور ہاؤ کو ہم آنسر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وائی دا ارتھ پولز تھنگس ٹوورڈز اٹ, ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. ہاؤ میں ہم آپ کو جو ہے وہ ایف از اکول ٹو جی ایم ون ایم ٹو اوور آر اسکیئر کا جو ہے نا نیوٹن کا فارمولا نکال دیتے ہیں. ہاؤ کہ یہ ہاؤ کیسے کریے, یعنی وہ فورس جو ہے اس کی کوانٹٹی کتنی ہے. تو اس طرح سے جو یہ تو ریسرچر اس انداز کے سوالات کرتا ہے. وائی جو ہے وہ یہ بیسک سائنسز کے اندر وائی کا جواب نہیں, لیکن آپ جو ہے اپلائڈ سائنسز کے اندر وائی کاز اینڈ ایفیکٹ کے حساب سے جواب دے سکتے ہیں کہ کسی ایفیکٹ کا کوئی کاز, وائی کا آنسر جو ہے اس کا کاز نکلے گا. لیکن جو آرٹسٹ ہے وہ کیا دیکھتا ہے, آرٹسٹ کاز اینڈ ایفیکٹ کو ختم کر دیتا ہے. آرٹسٹ کاز اینڈ ایفیکٹ کے ذریعے نہیں دیکھتا, وہ اپنے پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے جو اس کو نظر آتا ہے. تو آرٹسٹ جو ہے وہ دنیا کو اپنے معنی دیتا ہے, اور اس میں بنیادی طور پہ ایستھیٹکس کے معنی دیتا ہے, جمالیات کے معنی دیتا ہے. تو وہ جو جمالیات ہیں بنیادی طور پہ وہ کوئی ایسا طلسم رکھتی ہیں جو کہ انسان کو نا انسان کے دل پہ اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کو چیزیں اچھی لگتی ہیں. مثال کے طور پہ وہ آج کل ایک شاعر ہیں جن سے میں ذرا ان کو میں زیادہ پڑھ رہا ہوں, میرا خیال ہے کہ وہ فیض اور منیر نیازی اور ان کے لیول کے شاعر ہیں, نذیر کیسر صاحب. تو ان کا ایک شعر سنیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چاند نکلا تو رات بہنے لگی, لہر آئی تو بادبان کھلا. لہر آئی تو بادبان کھلا پیورلی نان سائنٹیفک شعر ہے, بالکل نان سائنٹیفک ہے. وہ نان سائنٹیفک یہ ہے کہ اس میں کاز اینڈ ایفیکٹ ہی کوئی نئی دے دی گئی ہے نا, ایک نئی کاز اینڈ ایفیکٹ. چاند نکلا تو رات بہنے لگی, کہ رات اس وقت بہتی ہے جب کیا بہتی ہے, آپ نے دیکھی رات جب چاند نکلتا ہے, کاز چاند ہے تو رات بہنے لگتی ہے. تو اب وہ اپنی کوئی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ جب 14ویں کا چاند نکلے گا اس وقت وہ رات کو دیکھیں گے تو ان کو ہر چیز فلوئڈ نظر آنی شروع ہوگی. ٹھیک ہے, لہر آئی تو بادبان کھلا. تو پہلے انہوں نے السلام علیکم, کیا حال ہے, السلام علیکم. تو پہلے انہوں نے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آرٹسٹ جو ہے نا سائنٹسٹ جو ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے پیچھے جاتا ہے, تو آرٹسٹ اپنی کاز اینڈ ایفیکٹ خود بنا لیتا ہے. وہ چیزوں کو اپنے پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے, اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے, وہ بیوٹی کے اندر ایڈ کرتا ہے نا. جیسے وہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم, بڑی بات ہے نا کہ تم نے شب بنائی تو میں نے چراغ بنا دیا.
تو آپ کریٹیوٹی تو کر ہی نہیں سکتے، کوئی دنیا کے اندر جو خدا نے کر دیا ہے وہی الٹیمیٹ کریٹیوٹی ہے، لیکن آپ کریٹیوٹی کس قسم کی کر سکتے ہیں کہ چراغ بنا سکتے ہیں، شب پہلے سے بنی ہوئی ہے، صفال آفریدی ایاغ آفریدی، ہم کریٹیوٹی کو ایکسپلور تو کر سکتے ہیں، ایکسپلور کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کریٹیوٹی کریں گے وہ امیٹیشن ہوگی اور وہ پہلے سے بنی ہوئی کریٹیوٹی کے اندر کوئی چیز ایڈ کر دے گی۔ شب ہے تو چراغ کیا نا۔ سائنٹسٹ کیا کرتا ہے، سائنٹسٹ جو ہے وہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ ہاؤ اور واٹ کو جواب دیتا ہے، وائی کو جواب نہیں دے سکتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں، بنیادی حقیقتوں کے تو جواب ہی نہیں۔ ریسرچر وائی کا جواب جب دیتا ہے تو وہ ایفیکٹ سے کاز تک پہنچ جاتا ہے، اس کا وائی کا مطلب تو یہ ہے۔ آرٹسٹ جب اس چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ کاز اینڈ ایفیکٹ اپنے بناتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ شعر دیکھ رہے تھے وہ نذیر قیصر صاحب کا، کہ آج کل نذیر قیصر صاحب کو میں نے جب پہلی دفعہ سنا تو ایک مشاعرے میں، تو میں نے کہا یار یہ بندہ ڈفرینٹ ہے، تو سارے لوگ جو ہے مشاعرے میں ساری چیزیں کر چکے تھے، میں نے کہا نہیں، وہ تو کسی نے کہا بڑے 80 سال ایک عمر ہے ان کی، ان کا مشہور چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے، اچھا یہ ان کی غزل ہے۔ یا مثال کے طور پہ دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، ہم بھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے، یہ ان کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جگجیت نے بھی گایا ہے انہیں، انڈیا میں بھی گایا ہے، پاکستان میں بھی، بڑے 80 سال میں۔ تو بہرحال ان کے ساتھ میرا کچھ وقت، میں نے ان کو جب سنا میں نے کہا یار یہ بندہ مختلف ہے۔ تو ایک میرے دوست نے کہا ہاں بڑے پرانے شاعر ہیں، مجے ہوئے شاعر، میں نے کہا نہیں، ہی از ڈفرینٹ۔ تو اب وہ مجھے کیا ان میں اچھی چیز لگی، میں بنیادی طور پہ اپنی جمالیات جو مجھے سمجھ آئیں وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک ریسرچر یا سائنسدان کسی چیز کو جب دیکھتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا بھی اور ان کو اچھا بھی لگا، انہوں نے کہا تم نے مختلف بات کی ہے، جو کریٹکس ہیں وہ ایک اور انداز میں بات کرتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے دماغ سے بات کی تھی، نہ تو میرے میں کریٹیکل تھیوری میں نے پڑھی نہ کچھ۔ ان کا شعر میں نے دیکھا کہ رات آئی، چاند نکلا تو رات بہنے لگی، چاند نکلا تو رات بہنے لگی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آؤ شعر سنو، بڑا مزیدار ہے۔ چاند نکلا تو رات بہنے لگی، چاند نکلا تو رات بہنے لگی، لہر آئی تو بادبان کھلا۔ تو میں نے اس پہ ان کو بھیجا تبصرہ کر کے کہ یوں لگتا ہے جیسے جمالیات جو رومانویت ہے نا وہ کائنات کا عمومی مزاج ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ اس میں کاز اینڈ ایفیکٹ کو چینج کیا، اس کو حسن تعلیل کہتے ہیں، علت کو حسن تعلیل، اس نے یہ شاعری کی اصطلاح میں جو ہے وہ ثنائے و بدائے ہوتے ہیں، محاسن ہوتے ہیں، تو اس میں اس حسن کو نا حسن تعلیل ہے، تو تعلیل کا مطلب ہے علت چینج کر دی۔ تو جو آرٹسٹ ہے وہ علت چینج کر دیتا ہے نا، کاز اینڈ ایفیکٹ چینج کر دیتا ہے۔ اس نے تعلیل کیا کی کہ جناب چاند نکلے گا تو رات بہے گی، فلوئڈٹی ہو جائے گی۔ وہ ان کو فلوئڈٹی کیسے نظر آ رہی ہے، ان کو نظر آ رہی ہے نا کہ رات میں فلوئڈٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ پہلا شعر مصرع ہو گیا، اب دوسری چیز دیکھیں، لہر آئی تو بادبان کھلا۔ اب یہ کون سی لہر ہے؟ پہلے انہوں نے اس دماغ کو اس بات پہ، ذہن کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ چاند جب نکلے گا تو رات فلوئڈ ہوگی، رات بہے گی، اور جب اگلے مصرے میں کہا کہ لہر آئی تو وہ لہر اس رات کی لہر ہے، ٹھیک ہے۔ جمالیاتی آپ جمالیات دیکھیں نا، تو لہر آئی تو بادبان کھلا، بادبان کھلے گا کیا مطلب؟ بادبان جو مجھے سمجھ آیا، بادبان تو سفید رنگ کا ہوتا ہے اور کھلنا تو وہ چاند کو ہی کہہ رہے ہیں، تو ایک سائیکلک قسم کی کوزیلٹی کریٹ کرتی ہے۔ اب یہ بنیادی طور پہ یہ کیا چیز ہے، اس کو میں نے اس کے اوپر میں مضمون لکھ رہا ہوں، تو اس کی یہ کیا چیز ہے، یہ چیز یہ ہے کہ کوئی آرٹسٹ، میں نے کہا کہ یہ نا یہ بیسیکلی جس کو کہتے ہیں امپریشنسٹ آرٹسٹ کی ٹیکنیک ہے۔ امپریشنسٹ آرٹسٹ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ پینٹنگ بناتے ہیں تو 2 رنگ لگاتے ہیں اور بڑے اسٹروکس لگاتے ہیں۔ امپریشنسٹ آرٹسٹ کی نا 2 چیزیں ہیں جو وہ کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو پینٹنگ ہوتی ہے اس کو جتنے بڑے اسٹروک سے
بنا کے, بڑے اسٹروک کا مطلب یہ کہ مثال کے طور پہ پتا بنانا ہے نا, کتنے بڑا اسٹروک لگائیں کہ وہ پتا لگے, جتنے بڑے اسٹروک لگا کے آپ اس پینٹنگ کو شو کر سکتے ہیں وہ اتنے بڑے اسٹروک لگائیں گے. اب کیا ہے, نیچر نے یہ کیا, نیچر جو ہے وہ آپ کو کوئی چیز دیتی ہے, یہ خوبصورتی, آج کل تو ویسے بھی اسپرنگ ہے, آپ کو پھول نظر آ رہے ہیں, پتے نظر آ رہے ہیں, تو ایک خوبصورتی ہے نا. تو نیچر نے آپ کو ایک خوبصورتی دی, اور آرٹسٹ نے جب اس کو پینٹ کرنا شروع کیا نا شروع میں, تو انہوں نے کہا یار ہم بہترین کام کب کر سکتے ہیں, جب ایگزیکٹ نیچر کی طرح کا پروڈیوس کرتے ہیں, ریئلزم کی طرف, جس کو کہتے ہیں ریئلزم. تو ریئلسٹک انہوں نے آرٹ جو ہے پروڈیوس کرنا شروع کر دیا. جب ریئلسٹک آرٹ پروڈیوس ہو گیا, اب اس کے بعد کیا باقی بچ گیا کریٹیوٹی کے لیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم کچھ آرٹسٹ نے کہا اس میں ایک نئی جدت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم منیمم اسٹروک کے ساتھ وہی چیز سامنے دکھائیں, تو جب انسانی دماغ اس کو دیکھتا ہے تو اس پہ ایک عجیب کیفیت تاری ہوتی ہے, اس کو وہ خوبصورت لگتا ہے, خوبصورتی کی نئی ڈیفینیشن بناتے ہیں. اور اس خوبصورتی کی نئی ڈیفینیشن میں انہوں نے ایک اور کام بھی کیا جو بڑا سبلیمینل قسم کا تھا, وہ یہ کہ وہ 2 برش کے اسٹروک لگاتے ہیں, 2 رنگوں کے. جب آپ دور سے دیکھتے ہیں تو وہ 2 رنگ مل کے ایک رنگ لگتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ کے ذہن کے اندر کوئی ایک تحریک پیدا ہوتی ہے. سو دیکھیں, اس جو پہلے میں نے شیئر کیا اس میں 2 مصرے 2 برش اسٹروکس کی طرح ہیں, جن کو جو مل کے تیسرا رنگ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور درمیان کا گیپ جو ہے وہ آپ کا ذہن خود فل کرتا ہے, اور جب وہ خود فل کرتا ہے تو وہ کریٹیو پروسیس کا حصہ بن جاتا ہے. جب وہ کریٹیو پروسیس کا حصہ بن جاتا ہے تو کاری نہیں رہتا, وہ خود بھی تخلیق کار ہونے کا لطف حاصل کرتا ہے, تو اس کو زیادہ لطف حاصل ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. میں اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہوں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سمجھے کہ وہ اڑی تک کی لائنوں کی تصویریں کن لوگوں کے لیے بنتی ہو گئی. آڑی ترچھی لائنوں کا یہ ہے کہ یہ امپریشنسٹ تھا, یہ امپریشنسٹ تحریک تھی. کہ امپریشنسٹ کا مطلب ہے میں اندر سے کہ اس کا امپریشن تاثر کیا آ رہا ہے, یہ ہو گیا. اب آڑی ترچھی لائنوں کا ذکر یہ ہے کہ جب امپریشنسٹ بھی ہو گیا نا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ساری چیزیں تو جو نیچر پرووائڈ کر رہی تھی اور ہم نے اس کو اپنے انداز میں سمجھے خاکے کی فارم میں پینٹ کیا, یہ ایک اچھی چیز تھی. اب ہم یہ اس طرح سے پینٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ میں ایک لکیر بناؤں اور اس پہ لکھوں کہ ڈاکٹر صاحبہ کتاب پڑھ رہی ہے, مجھے نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب یہ لکیر جو ہے یہ لکیر سے اور وہ کچھ اچھا دیکھیں, میں یہ تو مذاق کی بات تھی, لیکن یہ ہے ایکسپریشنزم ہے تجریدی آرٹ, ایبسٹریکٹ آرٹ. اور اس کے اندر پھر ایک اور چیز آ گئی کیوبزم, جو کہ پکاسو کرتا ہے. وہ چیزیں کیوبس کی فارم میں بناتا ہے. کوئی بھی شکل ہوگی, کوئی بھی منظر ہوگا, وہ کیوبس کی مل کے بنے ہوں گے, تو یہ کیوبزم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کریٹیوٹی نے اپنے اظہار کے لیے مختلف طریقے ڈھونڈے نا. سب سے پہلے جب آپ نے کہا یار آپ نے سارا کچھ یہ نیچر کے مطابق پینٹ کر دیا, تو اس کے بعد آپ کیا کریں. تو جو آرٹسٹ ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنی نظر سے اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے, کاز اور ایفیکٹ کو بالکل چینج کر دیتا ہے, سائنس کا ستیہ ناش مار دیتا ہے. سائنس کے انداز میں دیکھ نہیں رہا وہ. اور سائنٹسٹ کیا کر رہا ہے, سائنٹسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے اصل میں نا فلاسفی کے اندر 3 چیزیں ہیں جو بڑے فلاسفر کہتے ہیں کہ آپ نے پرسیو کرنی ہے. ایک بیوٹی, ایک ٹروتھ اور ایک ورچو. پوری فلاسفی 3 چیزوں پہ, پلیٹو کا نظریہ ہے کہ پوری فلاسفی 3 چیزوں پہ, آپ زندگی بھر انہی 3 چیزوں کے جوابات حاصل کرتے رہتے ہیں, بیوٹی, ٹروتھ اور ورچو. ابھی جو میں نے بات کی, آرٹسٹ وہ کیا کر رہے ہیں, بیوٹی, اور سائنٹسٹ کیا کر رہا ہے, ٹروتھ. وہ ٹروتھ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ریالٹی کی فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آبجیکٹیو ریالٹی فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو آرٹسٹ ہے وہ سبجیکٹیو ریالٹی کی بات کر رہا ہے. سبجیکٹیو ریالٹی کا مطلب یہ ہے وہ ریالٹی جو مجھے نظر آتی ہے. آبجیکٹیو ریالٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہ حقیقت میں ہے, جو اصل میں ہے. تو سائنس تو ان سوالات کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایکویشنز تو یونیورسل ہوتی ہیں, سائنس جو ہے وہ یونیورسل ہوتی ہے. جو آرٹسٹ ہے اس کا ایک ذاتی مشاہدہ ہوتا ہے, اور وہ ذاتی مشاہدہ جب اپنے پورے صداقت کے ساتھ وہ دیکھ کے کرتا ہے نا, شیئر کرتا ہے, تو ایلیٹ جو ہے اس کی کریٹیکل تھیری جو ہے لٹریچر کے اندر وہ بڑی اسٹرانگ سمجھی جاتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کرافٹ جو ہے نا
وہ بڑی اچھی چیز ہے. اور اس نے پوری کی پوری ایک عہد کے سارے شاعروں کو جو ہے نا ایک ہی رو کے اندر ریجیکٹ کر دیا کہ یہ کرافٹ کے شاعر ہیں, سول کے شاعر نہیں ہیں. کرافٹ کے ساتھ سول چاہیے. آپ اندر سے خود کیسے محسوس کر رہے ہیں نا چیزیں, سول فلنس. سو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آرٹسٹ بالکل سبجیکٹیو ہے. وہ ٹروتھفل بھی ہے, صداقت کے ساتھ دیکھتا ہے. اگر جو کوئی آرٹسٹ جو ہے وہ صداقت کے ساتھ نہیں دیکھتا تو اس میں اثر نہیں آئے گا, سول نہیں آئے گی, سول نہیں آئے گی اس میں. تو اگر اور جو سائنٹسٹ ہے وہ امپارشل ہے. اس نے تو اپنے آپ کو مائنس کرنا ہے, اپنا پرسپیکٹیو نہیں رکھنا. اس نے سائنٹسٹ نے اس نے اپنا پرسپیکٹیو نہیں رکھنا. اس نے تو جو حقیقت ہے وہ دیکھنا ہے نا, تو جو فیکٹس ہیں ان کے مطابق بات کرنی ہے. تو ایک سائنٹسٹ پھر آرٹسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ سائنٹسٹ آرٹسٹ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ایک طرف نکل جائے گا تو دوسری چیز مس ہو جائے گی, اور اگر اس طرف نکل جائے گا تو میرے حساب سے ایک سائنٹسٹ ایک آرٹسٹ کے اندر اگر سائنٹیفک کیریکٹرسٹکس ہیں تو وہ اچھا آرٹسٹ بنے گا, اور ایک اگر سائنٹسٹ کے اندر ایک آرٹسٹک کیریکٹرسٹکس ہیں تو وہ بھی اچھا سائنٹسٹ بنے گا یا اچھا آرٹسٹ بنے گا. اور بڑی بڑی مثالیں ہیں, اور یہ مثالیں صرف ادھر نہیں. ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی جو ہمارے تھے, کیمسٹری کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے, یہ کراچی میں جہاں پہ عطاء الرحمان بھی ہیں. ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی شاید نوبل کے پرائز کے لیے بھی نامینیٹ ہو چکے ہیں. تو وہ بڑے سائنسدانوں میں بڑے اچھے شاعر تھے. اب مجھے یاد نہیں کہ پینٹر بھی تھے کہ نہیں, بڑا بننا ہے. شاعری, پینٹنگ, پرفارمنگ آرٹ, کوئی بھی چیز, میوزک, کچھ بھی چیز اس کے اندر. وہ جو آئنسٹائن ہے وہ وہ بہت اچھا وائلن جاتا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں ساری دنیا سے مجھے نہ پیسہ چاہیے, نہ مجھے شہرت چاہیے, نہ مجھے کچھ چاہیے. مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے اپنے وائلن اور بوٹ سے, بوٹ کشتی سے, اور اپنے فیلو سائنٹسٹ کے اپریسیشن سے. تو وہ تو یہ کہتا ہے. تو میں یہ تو اب لیونارڈو ڈا ونچی کو دیکھیں نا, وہ بہت بڑی ایگزامپل ہے. لیونارڈو ڈا ونچی جو ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم مونالیزا اس نے بنائی, لیکن وہ انجینئر تھا. اچھا بو علی سینا کو دیکھ لیں, بو علی سینا جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرف نکلتے ہیں. تو یہ باقی سارے لوگ جو ہیں جو بڑے بڑے مسلمان سائنسدان نظر آتے ہیں, کوئی ہسٹورین بڑا بن گیا, کوئی سائنسدان, کوئی مطلب کوئی کیمسٹ بڑا بن گیا, کوئی جو ہے وہ فلکیات دان بن گیا, کوئی جو ہے وہ طبیب بن گیا. تو وہ صرف طبیب یا فلکیات دان وہ تو نہیں تھے, وہ تو ہر چیز میں اپنے آپ کو کرتا. اچھا نیوٹن کو دیکھ لیں, نیوٹن نے جتنا کام سائنس پہ کیا اس سے زیادہ ریلیجن پہ کیا. نیوٹن کے جو ریلیجیس ٹیکسٹ ہیں ان کو وہ اس وجہ سے سامنے نہیں لاتے کہ مذاق نہ اڑے اس کا. اور نیوٹن جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ بلیو کرتا تھا, جیسے جو نمبرز ہیں, نیومرولوجی پہ بلیو کرتا تھا, اور علم الاعداد پہ بلیو کرتا تھا. یہ جو ایسپیکٹ ہے نا, جو اسپیشل آپ مانتے ہیں کہ یہ اس میں کچھ ریئلٹی ہے علم الاعداد کے اندر, علم الاعداد ہی کے اندر ریالٹی ہے اور کسی میں نہیں ریالٹی. اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو, سمپل سی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس نا ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نیچرل لاگ. جو نیچرل لاگ ہے اس کو نیچرل لاگ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے فینومینن جو ہے نا دنیا کے اندر وہ اس نیچرل لاگ کے ایکسپونینشیل جو ہے نا بن رہا ہے, اس کی بیس کے اوپر آگے بڑھتے ہیں. اچھا فیبونیچی سیریز کیا ہے؟ فیبونیچی سیریز کیا ہے؟ 1 دیکھیں 1 1 2 3 5 8 8 to 5 کتنا ہو گیا؟ 13. پچھلے دو نمبروں کو نا پہلے 1 1 لینے اور پچھلے دو نمبروں کو ایڈ کرتے ہیں یہ آپ کو فیبونیچی سیریز آ جاتی ہے. پتہ کیا چیز ہے؟ اتنے نیچرل فینومینن کو یہ ایکسپلین کرتی ہے. جتنے پیٹلز ہیں نا, یہ جو پتیاں ہیں, اور پیٹل کے اندر آپ کے ایک تو پتیاں ہوتی ہیں, اور پھر سورج مکھی کے پھول کے اندر وہ جو اندر سٹگماز نہیں ہوتے, وہ جو لگے ہوتے ہیں, وہ ان کی جو ترتیب ہے نا وہ ان کے مطابق ہوتی ہے. یہ باتیں ٹھیک ہیں. جو گلیکسی ہے
اس کا اسپائرل اس کی طرح یہ تو بالکل ٹھیک ہے. میرا سوال یہ تھا کہ وہ جو میرا نام پوچھ کر پھر اس کا عدد نکالتے ہیں, پھر اس کا قسمت کا حل بتاتے ہیں اور یہ پورے پیشینگوئیاں کرتے ہیں, میں اس سوال ہے. مجھے اس کا تو نہیں پتا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اعداد کے اندر ریالٹی ہے. وہ تو اس میں تو یعنی آپ نے اگر کسی بالکل بیسک لیول کے اوپر فیبرک آف دا یونیورس کو جا کے پکڑنا ہے نا کہ اصل میں کیا ہے, تو وہ نمبر ہی نکلے گا. دو نمبر. ڈاکٹر صاحب اگر ایک سائنٹسٹ جو ہے نا اس کا آرٹسٹک ٹیسٹ ہے سائنٹسٹ کا, تو وہ ایک اچھا سائنٹسٹ ہوگا سائنس کی ٹیکنالوجیز میں, یا ایک عام بندے کے لیے وہ اچھا ہوگا؟ ایک آرٹسٹک وہ اس بندہ کو ہے. مکمل کرے گا آرٹسٹک ٹیسٹ. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ 369 جو ہے وہ ٹیسلا, آپ کی بات سے آ گیا, 369 جو نمبرز ہیں, ٹیسلا کہتا تھا جس وقت 369 کا ہمیں راز پتہ چل گیا, ہم دنیا کے پتہ نہیں کائنات کے کون سے رازوں کے اوپر سے پتہ اٹھاتے ہیں. آپ کو پتہ ٹیسلا کون تھا؟ کہ سنیں آپ لوگ کیونکہ سائنس کے لوگ نہیں ہیں, تو ٹیسلا ایک سائنٹسٹ تھا جو کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا شاید سب سے بڑا ایور بڑا جینیس تھا, اور وہ تھا ایڈیسن کے زمانے میں. اور ایڈیسن کے زمانے میں تھا, اور ایڈیسن کو سپورٹ تھی سرمایہ داروں کی, ٹیسلا کو سپورٹ نہیں تھی. ٹیسلا وہ ہے جس نے اے سی بجلی بنائی تھی, آلٹرنیٹنگ کرنٹ. ایڈیسن نے بنائی تھی ڈی سی, اور اے سی اور ڈی سی کا جھگڑا تھا, اور ٹیسلا نے پوری سرکس کو اے سی سے, چیلنج اس کو یہ ملا کہ پوری سرکس کو اے سی سے نا وہ کرے, روشن کر دیا. اس نے روشن کر دیا. اور ٹیسلا کے کارنامے میں آپ کو بتاؤں, ٹیسلا کا بیسیکلی میگنیٹک انڈکشن کا جو ہے نا یونٹ جو ہے وہ ٹیسلا ہے. ٹیسلا کے ایک کارنامہ یہ ہے کہ آپ اس کی تصویر دیکھیں گے جس میں وہ کرسی پہ بیٹھا ہے, اور اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ ایک پنجرا سا ہے لوہے کا, اور اس کے اوپر بہت ہیوج قسم کی بجلیاں گر رہی ہیں جیسے نا. تو اس نے وہ ایکسپیریمنٹ کر, وہ ایکسپیریمنٹلسٹ تھا. اور پھر ٹیسلا کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ ابھی بھی اس کے بنائے ہوئے انفینشڈ اسٹرکچرز امریکہ کے اندر ہیں جو بڑے بڑے ٹاورز ہیں. اور اس نے کہا یہ 1920s کی بات کر رہے ہیں, یہ اس سے بھی پہلے. اس نے یہ کہا کہ یہ بڑے بڑے میں ٹاورز بناؤں گا اور میں کمیونیکیشن کرا کے دکھاؤں گا اراؤنڈ دی ورلڈ. اور اس کو کون کر رہا تھا, فنڈ کون کر رہا تھا؟ جے پی مورگن. اور اس نے کہا کہ میں فری انرجی پروڈیوس کروں. جب اس نے فری انرجی کی بات کی تو جے پی مورگن نے کہا اگر یہ فری کریں گے تو بیچیں گے, ہم بزنس کیسے کریں. اس میں کیونکہ اے سی میں نا جب یہ جو آپ کرنٹ یوز کریں اس کے اندر یہ بیس کرتی ہے میگنیٹک فیلڈ کے اوپر. تو ایک یہ بھی کنسیپٹ ہے جو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ شاید جو الیکٹرانس ہیں وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. ادر جس کو پروو کر کے جو ہے نا وہی پڑھایا جاتا ہے, وہی سارا اسی کے اوپر سب کچھ چل رہا ہے. دا ادر سائڈ از کے جو آپ کی میگنیٹک فیلڈ ہے بیسیکلی وہ انرجائز کر رہی ہوتی ہے, اور الیکٹرانس موو نہیں کر رہے ہوتے, وہ اپنی جگہ اسٹیٹک ہوتے ہیں. اگر اس کانسیپٹ کو لے کے فردر موو آن کیا جاتا تو یہ میگنیٹک فیلڈ کیونکہ ارتھ سے ریلیونٹ ہے اور بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ان فیلڈس کو پیدا کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہیں, جیسے کہ ہوا کا چلنا اور اس طرح کے پریشرز اور موومنٹ, پانی کی موومنٹ, کہ ہم اس سے واقعی اتنی بجلی پروڈیوس کر سکتے تھے جو کہ جو ہے جس کے لیے ہمیں پیچھے بیک کے سورسز اور یہ جو نیوکلیئر بیس اور ادر بیس کی طرف نہ جانا پڑتا ہے. جو ٹیسلا ہے وہ تو فری انرجی کی بات کر رہا تھا. آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ کی تھیوری اس طرح سے پڑھائی جاتی ہے کہ جو الیکٹرانس ہیں وہ وائبریٹ کرتے ہیں ادھر کو اور ادھر کو, ٹھیک ہے, تو آلٹرنیٹ کرنٹ ایسے ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ پڑھایا جاتا تھا کہ الیکٹران جو ہے نا وہ پورا ٹریول کرتے ہیں ادھر سے, ایسے ادھر سے گیا اور اگلے الیکٹران کو اگلے الیکٹران نکل گیا. یہ تھیوری بعد میں ریوائز ہوئی کہ وہ جو ہے نا وائبریشن. اس کے بعد یہ ہوا کہ الیکٹران بھی وائبریشن نہیں بلکہ ان کے اگینسٹ جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ وائبریٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جس سے کہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ پروڈیوس ہو رہا ہے. خیر یہ تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے, یہ تو جو ہے چیزیں ہوتی رہتی ہیں اس حوالے سے. اگر اس حوالے سے تو ہم یہ بھی کہہ دیں کہ ایٹامک اسٹرکچر بھی نہیں ہے, وہ تو سپر اسٹرنگ کی تھیوری ہے. سپر اسٹرنگ کے مطابق تو آپ بالکل بیسک لیول کے اوپر جا کے انرجی کے پیکٹس ہیں جو کہ اسٹرنگز ہیں, اور وہ انرجی کے پیکٹس کی وائبریشنز ہیں, ان کے وائبریشن کے موڈز ہیں, اور وہ وائبریشن کے موڈز کے مطابق, اور 11 ڈائمینشنز ہیں, اور 11 ڈائمینشنز کرل ہو کے 4 ہو گئی ہیں, باقی کی 7 ڈائمینشن کرل ہو کے. اور یہ بڑی سیریسلی لی جاتی ہے کیونکہ اس سے بہت سارے فینومینل ایکسپلین ہو جاتے ہیں. تو وہ تو آپ کی اس طرح کی باتیں تو سائنس کے اندر بڑی ہیں,
جس کو کہتے ہیں نا انوکھی قسم کی باتیں، حیران کن باتیں ہیں، کوانٹم میکینکس کی طرف جائیں تو وہ تو آپ سیدھا سیدھا تصوف کی طرف آ جائیں، کوانٹم میکینکس کی طرف آئیں تو وہ تو تصوف کی طرف آ جائیں. لیکن میں یہ بات کر رہا تھا کہ انسان جو ہے وہ کس چیز سے محظوظ ہوتا ہے؟ دو طرح کی چیزوں سے نا، ایک سائنس کی طرح کی چیزوں سے اور دوسری آرٹس کی طرح کی چیزوں سے. سائنس کی طرح کی چیزوں سے محظوظ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈسکوری کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ ڈسکوری کر رہا ہوتا ہے تو سائنس کی وہ والی چیزیں جیسے جو بڑی ڈسکوری والی جیسے فزکس کی، بایولوجی کی، جب وہ ڈسکوری کر رہا ہے تو اس کو جب اس کے دل کے اوپر وہ ڈسکوری اترتی ہے تو اس کو ایک خاص طرح کا جو ہے نا ایک انرجی، ایک خاص طرح کی سرشاری اس کو محسوس ہوتی ہے. بنیادی طور پہ وہ جو میں سمجھتا ہوں، میں تو ریلیجیس طریقے سے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، اسپرچول طریقے سے، وہ یہ ہے کہ اس وقت وہ خدا کے ساتھ سنکرونائز ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں خدا نے تخلیق کا عمل کیا نا، تو وہ تخلیق کے عمل کو جب سمجھ رہے ہیں نا تو سمجھیں کہ خدا کی جو فریکوینسی ہے نا، خدائی فریکوینسی جو ہے اس کے ساتھ جو سنکرونائز ہوتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے جو اس کو ایک خاص کیفیت تاری ہوتی ہے نا، وہ جو ایک خاص جس کو انٹلیکچوئل پلیئر حاصل ہوتا ہے، انٹلیکچوئل پلیئر حاصل ہوتا ہے. جیسے ایک سائنٹسٹ کو ساری رات جو ہے نا لیب میں لگا اور جب انٹلیکچوئل پلیئر حاصل ہوتا ہے نا تو پھر بندہ ایسے بھی کرتا ہے، جنت بھی کرتا ہے. یہ بھی میں اب ان کے ذہن میں کوئی خیال ہو سکتا ہے آ گیا ہو ایسا. اچھا یہ بھی ہوتا تو اچھا یہ انٹلیکچوئل پلیئر ایک خاص طرح کا. آرٹسٹ کا انٹلیکچوئل پلیئر اور طرح کا. وہ انٹلیکچوئل پلیئر جو ہے نا وہ ایموشنز سے وابستہ ہے. مثال اس کا دل سے اور اس کا ایموشن سے. اس کا نا اس کا کوگنیٹو ہے، یہ آپ نے دل کی بات کی سائنٹسٹ کا جو یہ ایموشنز کی نا. اچھا یہ میں نے یہ بات کی تھی کہ اس کے دل کے اوپر ایک خاص طرح کا علم اترتا ہے نا. میں تو وہ تو میں اسپرچول پوائنٹ سے قلب کا لفظ استعمال کرنا چاہ رہا تھا. تو لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی کائنات کی جو وہ فریکوینسی ہے جو اس کے ساتھ جب سنکرونائز کرتا ہے تو اس کو نا تھوڑی سی انٹلیکچوئل پلیئر حاصل. آرٹسٹ کا جو ہے وہ انٹلیکچوئل پلیئر اور طرح کا. مطلب اگر میں شاعری میں بتاؤں تو شاعری کے اندر تو موڈ ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو شعر سناتا ہوں. متائے لوح قلم چھن گئے تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے. دیکھیں فورس آ رہی ہے نا. متائے لوح قلم چھن گئے تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے. یعنی کہ اگر لوح اور قلم چھن گئے تو میں نے تو خون دل میں انگلیاں ڈبیں گی، اس سے لکھوں گا. لبوں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، میں بول نہیں سکتا. ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں. فورس ہے نا اس میں. فیض کا شعر ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ فیض کا شعر. تو اچھا اسی طرح کوئی اور شعر ہوگا تو اس کا اور قسم کا موڈ بنے گا. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مجھ کو دیوانہ، میں انہیں بھی برا نہیں کہتا، ورنہ ایک بے نوا محبت میں دل کے لٹنے پہ کیا نہیں کہتا. ٹھیک ہے نا. اب یہ اور موڈ ہی جب شاعر شعر کہتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو فیل کریں نا. یہ فیلنگ فیل تو ہم کر رہے ہیں نا، جو بندہ کہہ رہا ہے وہ بھی فیل کر رہا ہے. نہیں، جو شاعر جب کوئی شعر کہتا ہے یا تخلیق کار کوئی بھی چیز کرے گا تو اس وقت وہ ایک کرب سے گزرتا ہے عموماً، یا وہ ایک خاص طرح کی سرشاری سے گزرتا ہے. اور جب وہ کہہ چکتا ہے تو اس کو سکون آ جاتا ہے کہ وہ معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. جو بڑا میگنم اوپس ہوگا نا تو اس کو تخلیق کرتے ہوئے وہ ایک کرب سے کیفیت سے گزرے گا. لیکن شاعری جو ہے بنیادی طور پہ فیل کرنے والی بات ہے. یہ فیلنگ آپ کو ہیومن بنا رہی ہے. شاعری جب ایکسپلین ہو جاتی ہے تو پھر وہی انٹلیکچوئل پلیئر حاصل ہوتا ہوگا. شاعری اصل شاعری کو سننا، شاعری کو کہنا، شاعری کو سننا اور شاعری پہ کریٹیکلی غور کرنا تینوں مختلف موڈ ہیں. ٹھیک ہے نا، تینوں مختلف موڈ. یہ تو مثلا نذیر کیسر صاحب کا شعر ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، بچہ بھی سمجھ لے گا. وہ کہتے ہیں جناب کہ دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے.
دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے. آپ اس سے کیا مطلب نکال رہے ہیں؟ سمپل، ہر بندہ اس کو انجوائے کرے گا، بچہ بھی انجوائے کرے گا. بنیادی طور پہ وہ فلسفیکل سمپل لفظ ہے. ہاں کتنا سمپل ہے، لیکن فلسفہ کیا ہے؟ پرسپیکٹو چینجز دا ریالٹی. ٹھیک ہے، اس کو فلسفے کی نظر میں دیکھیں تو جتنا مرضی ایکسپلین کریں. پرسپیکٹو چینجز دا ریالٹی. آپ کا پرسپیکٹو، ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے، ریالٹی ہے ہی نہیں ہے. ہر انسان اپنی ریالٹی خود بناتا ہے. اصل میں ایلوژن ہے، ریالٹی نہیں ہے. آپ اپنی ایلوژن میں زندگی گزار رہے ہیں، میں اپنی ایلوژن میں گزار رہا ہوں اپنی ایلوژن میں. اس ایلوژن کو اچھا کریں. تو ہم آخری بات ایکسپلین اس کا میں ویسے ہاں کہ سائنٹسٹ کا پلیجر کیا ہے، جب آرٹسٹ کا پلیجر کیا ہے، یعنی ایموشنل پلیجر وہ کیسے. آرٹسٹ دیکھیں، آرٹسٹ کا پلیئر جو ہے وہ یہ ہے، کیونکہ ہم پلیجر کو ڈرائیونگ فورس کنسیڈر کر رہے ہیں. انٹلیکچوئل پلیئر کو، ہاں. جو آرٹسٹ کا انٹلیکچوئل پلیئر. آرٹسٹ کا پلیئر ہے کریٹیوٹی. اس کو وہی پلیئر حاصل ہوتا ہے جو خدا کو تخلیق کر کے حاصل ہوتا ہے. گالی تو عادت وہ کوئی اوریجنل تخلیق کر اس رہا ہے. حساب سے تو میں یہ سمجھوں کہ جو صفاتی طور پہ اس وقت تو خدا کی طرح ہی ہے نا. صفاتی طور پہ سائنٹسٹ جو ہے وہ دو کام کر رہا ہے. اگر وہ کوگنیٹو لیول کے اوپر ہے اور وہ اپنی گتھیاں اس چیز سے سلجھا رہا ہے کہ کیا چیز کیوں ہو رہی ہے یا کیسے ہو رہی ہے، تو اس سے جیسے جیسے سمجھ آ رہی ہے اس کو پلیجر مل رہا ہے اسے کہ اچھا یہ کام ایسے ہو رہا ہے، یہ ایسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ آرٹسٹ بنتا ہے تو وہ تخلیق کار بن جاتا ہے. وہ پھر تخلیق کرتا ہے اسی گتھیوں کو، انہی چیزوں کو جو معاشرے میں ارد گرد موجود ہیں. ٹھیک ہے، وہ نیچر ہو، وہ لوگ ہوں، وہ معاشرہ ہو، جو بھی ہو، اسے کسی خاص انداز میں پیش کرنا جو اس کا اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں، دیکھیں یہ ساری خدائی باتیں نا، خدائی صفات ہے. آپ اگر اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ خدا بے مثل ہے، انسان مثل ہے، اور دنیا مثال ہے. واہ، ٹھیک ہے، یہ مسائل ہے سب. خدا بے مثل ہے، انسان مثل ہے، اور دنیا مثال ہے. اب مثل کے اوپر آ جاتے ہیں. خدا بے مثل کا مطلب ہے کہ خدا ایک ہستی ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، ایک ایگزسٹ کرتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ حامی ہے، ایسا نہیں ہے. وہ علیحدہ سے ایک ہستی ہے. ٹھیک ہے، ہندوازم کہتا ہے وہ حامی ہے، یہ بھی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، وہ علیحدہ سے ہستی ہے. اچھا، وہ علیحدہ سے ہستی ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. اب دوسری چیز یہ کہ اس کی کوئی مثال نہیں، بے مثل ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی امیٹیشن نہیں ہے کوئی. لیکن انسان اپنی صفات کی وجہ سے خدا کی طرح ہے. ٹھیک ہے، انسان مثل ہے. اب انسان جب خدا کی طرح ہے تو جس طرح خدا رحمان ہے، خدا آرٹسٹ ہے، خدا سائنٹسٹ ہے، خدا جو ہے خدا جمالیاتی خود جمیل ہے. ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، اس نے خوبصورت چیزیں بنائی، یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو انسان کے اندر بھی یہ صفات آتی ہیں. اب یہ صفات آتی ہیں تو کوئی صفات اس کو سائنس کی طرف لے جاتی ہے، کوئی آرٹ کی طرف لے جاتی ہے. تو ایک کو سائنس کہتی ہے، سائنس اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ رائٹ مائنڈ کی چیزیں ہیں، وہ لیفٹ مائنڈ کی چیزیں، کیٹیگری سے بنا دی نا. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ رائٹ اور لیفٹ دونوں مائنڈ استعمال نہیں کریں گے آپ مکمل انسان نہیں بن سکتے. اور آرٹ جو ہے وہ فیلنگس کی طرح فیلنگز ہے نا. اور جب تک آپ کے اندر فیلنگز نہیں ہوں گی آپ روبوٹ رہیں گے، انسان نہیں بنیں گے، ڈرونز ہی رہیں گے. ڈرون کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسے روبوٹ جو کہ انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں، بنیادی جو اس کا مطلب ہے. تو آپ اگر آپ نے انسانی وصف اپنے اندر لانا ہے نا، جو کہ بنیادی طور پہ خدائی وصف ہے، کسی کی کیئر کرنا، خوبصورتی کو انجوائے کرنا، تو خدائی وصف ہے نا. لیکن وہ والے خدائی وصف ہے کہ جب انسان کے اندر آئیں گے اور انسان ان کو یوز بروئے کر لے گا تب صحیح انسان بنے گا.